السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں خیریت کی بہترین حالت میں ہوں۔ سامعین، آج کے ویلاگ میں بہت کچھ ہے، بہت اہم ترین اور ایکسکلوسیو خبریں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ عمران خان اب جیل حکام کے لیے مصیبت بننے جا رہے ہیں۔ اب تک تو یہ ہوتا رہا ہے نا کہ جیل حکام عمران خان سے زیادتی کرتے رہے، کتابیں نہیں دیتے جناب، ان کو ملنے نہیں دیتے، ملاقات نہیں کرنے دیتے، پنکھا بند، بجلی بند، فلاں فلاں فلاں۔ لیکن اب یہ الٹ ہونے جا رہا ہے اور عمران خان ان کے لیے مصیبت بننے جا رہے ہیں۔ اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بہت بڑی خبر جیل سے ملنے والی ہے، اڈیالہ جیل سے ملنے والی ہے۔ یہ کیا معاملات ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور نواز شریف جناب قید سے رہا ہو گئے ہیں، اور رہا ہوئے ہیں تو ان کا جناب ان کے منہ پہ زبان کا بھی پتہ چلا ہے کہ واقعی ان کے منہ میں زبان تھی اور یہ بول بھی سکتے تھے، ورنہ پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ گنگے ہو گئے ہیں اور اب یہ بولنے کے قابل نہیں رہے۔ کیا معاملہ، اس پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ویسے تو جعلی وزیر اعظم ہے، فارم 47 کا، اپنی سیٹ بھی ہارا ہوا، 17 سیٹوں پر یہ حکومت کھڑی ہے، لیکن ان کو اگر گھر بھیجنا ہو اور کوئی مہذب ملک ہو تو جناب ایک ثبوت ایسا ملا ہے کہ وہی کافی ہے کہ حکومت گھر چلی جائے۔ اس کے علاوہ جناب جے یو آئی کے ساتھ جو پی ٹی آئی کا رومانس تھا اور اتحاد بنانے جا رہے تھے، اس حوالے سے خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو خدا حافظ کہہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب کراچی میں ایک بائک رائڈر پر اور اس کی بہن کے پر تشدد کیا تھا ایک با اثر شخص سلمان فاروقی نے، وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ لیکن میرے پاس خبر اس سے اگلی ہے کہ کس طرح سے گرفتار ہوا اور اس کے ساتھ وہاں کیا ٹریٹمنٹ، کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور عمران خان کے جو بیٹے ہیں جناب، ان فیوچر چند ہی ہفتوں میں کچھ بڑا کرنے والے ہیں، کیا پاکستان آئیں گے یا کچھ اور کرنے والے ہیں، اس حوالے سے بھی بتاتے ہیں۔ اور عمران خان نے جناب پولی گرافک ٹیسٹ دینے سے انکار کیا، چوتھی بار، اس کی وجوہات پر بھی بات ہوگی۔ لیکن آغاز کرتے ہیں جناب شہباز حکومت سے، اور یہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے عدالت میں جناب یہ مقدمات کی سماعت تھی، اور وہاں پر باقاعدہ اس بات کا اقرار کیا گیا کہ وزیر اعظم اور ڈی جی آئی ایس پی آر پابندی کے باوجود وی پی این کے ذریعے ایکس استعمال کر رہے تھے۔ کیا اس پر جناب جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے پھر واضح طور پر پوچھا، ریپیٹ کیا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پابندی کے باوجود ایکس استعمال کرنا تو غیر قانونی ہے؟ کیا وزیر اعظم اور دیگر آفیشلز جانتے بوجھتے غیر قانونی کام کر رہے تھے؟ یہ سوال کیا، اور اس کا جناب جواب جو آیا مثبت میں آیا۔ اچھا، اگر یہ کوئی اور ملک ہوتا، امریکہ ہوتا، برطانیہ ہوتا، تو اسی غیر قانونی کام پر وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا جاتا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی گھر بھیج دیا جاتا، کیونکہ خود مطلب اس سطح کے جو حکام ہیں خود پابندی لگائیں اور خود ہی جناب غیر قانونی کام کریں تو ان کا حکومت میں رہنا بنتا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ پاکستان ہے۔ خبروں کو مختصر کرتے ہوئے اگلی دلچسپ خبروں پر چلتے ہیں جناب۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف جناب لندن پہنچ گئے ہیں، اور لندن پہنچ کر وہاں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو بھی کی۔ جب سے یعنی 2 سال ہو گئے وہ پاکستان میں موجود تھے، اس دوران ان کے بولنے پر پابندی تھی۔ اب جاتے ہوئے بھی اگرچہ بڑی تاکید کی گئی ہے کہ آپ نے وہاں بولنا نہیں ہے، اور جو آپ کو کہا جا رہا ہے صرف اتنا کرنا ہے، لیکن بہرحال ایک ریلیف سا فیل کیا میاں نواز شریف صاحب نے۔ وہ جناب عید الاضحیٰ لندن میں گزاریں گے۔ شریف برادران پر، خاص طور پر میاں نواز شریف پر الزام ہے کہ یہ پاکستان کو اپنا گھر نہیں سمجھتے، لندن کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے کہ ان کی ساری فیملی وہاں، ان کے بچے وہاں، ان کا گھر وہاں، کاروبار وہاں، جائیدادیں وہاں، سب کچھ وہاں، تو یہ عید منانے کے لیے بھی لندن جاتے ہیں۔ اچھا، جب کسی پر الزام ہو نا تو اس پر جناب یہ کہا جاتا ہے کہ یار اب اس الزام کو ریپیٹ نہ کیا جائے، اس کو دھونے کی کوشش کی جائے، لیکن میاں نواز شریف صاحب اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے
کہ اسے دھو سکے. چلو کوئی ایک عید ہی پاکستان میں گزار لیتے تو انہیں کہا جاتا نہیں جی فلاں عید تو چلے دیکھے نا میں نے پاکستان میں گزاری ہے. لیکن پاکستان کو چونکہ وہ گھر نہیں سمجھتے, یہاں وہ سفوکیشن, اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کرتے ہیں. ہاں وہ وزیر اعظم ہو تو پھر بات ٹھیک ہے, لیکن اس کے بغیر وہ یہاں پر قید خانہ تصور کرتے ہیں. اور جو ہی جناب وہ برطانیہ پہنچے ہیں, لندن پہنچے ہیں, تو ان میں جان آئی ہے. ان کے جناب بولے ہیں, صحافیوں سے گفتگو کی ہے. لیکن یہاں صحافیوں سے گفتگو بھی کمال کی ہے جناب. ان سے جو پہلا سوال کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ بتائیں بھارت اور پاکستان کے درمیان ریسنٹلی ایک جنگ ہوئی ہے, اس پر جھڑپ پر بات کریں. تو میاں صاحب نے اس پر بات نہیں کی. اچھا اس حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں جناب نواز شریف صاحب مودی کے یار ہیں, تو انہوں نے اس پر بھی پاس رکھا, مطلب اس کو ایکسپٹ کیا. انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی. سمبڑیال الیکشن کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا, کوئی بات نہیں کی. وہ لے آ کے جناب JS-17 تھنڈر طیاروں کو لے کے آئے کہ جناب یہ میں نے چونکہ چین سے لے آیا تھا. حالانکہ رافیل طیارے JF-17 تھنڈر سے نہیں بلکہ JC-10 جو طیارے ہیں جو عمران خان لے کر آئے تھے ان سے مارے گئے. لیکن کوئی بیانیہ نہیں ہے, کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور ہونک کس طرح ہو رہے ہیں, ہوائیاں کس طرح اڑی ہوئی ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ اب لندن میں رہیں گے تو ان کی صحت بھی بحال ہو جائے گی, ان کے چہرے پر لالی بھی آ جائے گی, اور جو حواس باختہ ہو رہے ہیں کم از کم ان کے اوسان بھی لازمی بحال ہوں گے. بہرحال سوالات کے جواب میں میاں نواز شریف صاحب نے کیا جواب دیے ذرا سنیں. حوالے سے اسی تناظر میں بات کرتا ہوں. صرف موٹر ویز تک نہیں ہے, صرف اپنا جو ہے نا یہ ڈیمز تک نہیں ہے, صرف بجلی کے پاور پلانٹس تک نہیں ہے, صرف اپنا جو ہے نا یہ اکانومی کو بہتر کرنے کی بات میں نہیں کر رہا. حالانکہ ہمارے زمانے میں 4 سال روپیہ سٹیبل رہا ہے. ہمارے زمانے میں گروتھ ریٹ جو ہے نا وہ 7% کو ٹچ کر رہی تھی. ہمارے زمانے میں ماشاءاللہ ہر چیز بہت بہتر تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی ذکر کر رہے ہیں مسلم لیگ کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ مسلم لیگ نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. مسلم لیگ نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو JS-17 جہاز ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان میں جو ہے اس کو بنایا. اور یہ ایک مشترکہ ایفرٹ ہے چائنا اور پاکستان کی, جس کا یہ نتیجہ مسلم لیگ نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی. تو اور بھائی اگر آپ دیکھیں اکانومی میں مسلم لیگ کی کنٹریبیوشن ہے, آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ترقی میں مسلم لیگ کی کنٹریبیوشن ہے. اگر آپ دیکھیں ڈیفنس میں تو ڈیفنس میں مسلم لیگ کی کنٹریبیوشن ہے. کہاں نہیں ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا پاکستان کو ڈبونے میں کردار کیا ہے؟ ایک وقت آئے گا کہ اس پر کتابیں لکھی جائیں گی. لیکن ان کے اپنے لوگ مختلف کتابیں لکھ رہے ہیں. جناب فرحت اللہ بابر پیپلز پارٹی کے انٹیلیکچوئل ہیں, مطلب ان کے بالکل قریب ترین جناب. اور جب زرداری صاحب صدر تھے پچھلے ٹینور میں تو وہ ترجمان تھے. انہوں نے جناب ایک کتاب لکھی ہے زرداری پریزیڈنسی 2008 سے 2013 نو اٹ مسٹ بی ٹولڈ, کہ اب جناب وہ سیکریٹس جو ہیں وہ بتا دیے جائیں. ان کی پوزیشن یہ ہے جناب, فرحت اللہ بابر اپنی اس کتاب میں انکشاف کرتے ہیں کہ جس وقت امریکی نیوی سیلز نے ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ پر چھاپا مارا تو پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کے درمیان ایوان صدر میں اقتدار کی شراکت کے معاہدے پر دستخط ہو رہے تھے. معاہدے کو 2 مئی کی رات 1:30 بجے کے قریب حتمی شکل دی گئی. بلکہ میرا خیال میں یہ جناب اس کو امریکی بھرپور سپورٹ حاصل ہوگی. اور یہ معاہدے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے بغیر تو نہیں ہو سکتے. تو ٹوٹل جو فوج کا ٹوٹل دھیان تھا وہ کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاہدوں پر تھا. اور ادھر سے امریکی آئے, انہوں نے جناب پاکستان میں گھسے اور ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو وہاں سے اٹھایا, ان کے بچوں ان کی بیوی کو اٹھایا اور یہاں سے لے گئے. اور جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے جناب اسامہ بن لادن کو ڈھونڈ نکالا ہے تو پھر پاکستانیوں کو ہوش آیا. انہیں یہ جو کر رہے تھے یہ اپنے اقتدار کی بندر بانٹ کر رہے تھے. ایسی بہت ساری یاد رکھیے گا کتابیں آئیں گی.
اور ان میں ان کے کچے چٹھے کھلیں گے. پتا چلے گا کہ میاں نواز شریف صاحب بولے کیوں نہیں جب 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب انڈیا پاکستان پر بم برسا رہا تھا, برہموس میزائل گرا رہا تھا, تو اس وقت نواز شریف اس وقت کیا کر رہے تھے, کس وجہ سے انہیں بیان دینے کی بھی فرصت نہیں ملی. خبر ہے جناب کہ ثانیہ 9 مئی مختلف کیسوں میں ملوث ہزاروں افراد کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کر دیے گئے. 1 2 نہیں, درجن نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں افراد کے. لاہور سمیت پنجاب بھر کے مختلف شہروں اور دیہات کے 5,500 سے زائد پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کیے گئے. جیو فینسنگ میں آئے لوگ بھی اس حوالے سے شامل ہیں. مطلب یہ وہ حکومت ہے, اب چونکہ ایک فائنل مرحلہ آ رہا ہے, معرکہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا اور حکومت کے درمیان. عمران خان جیل میں بیٹھ کر چونکہ اس ساری صورتحال کو لیڈ کر رہا ہے, تو حکومت نے اپنے تمام جو تیر تھے وہ نکال رہے ہیں اور تمام حربے اب آزما رہے ہیں. ان میں جناب ایک حربہ یہ تھا کہ ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے جائیں, ان کے پاسپورٹ بھی بلاک کر دیے جائیں. دوسری طرف جناب اسد طور نے انصار عباسی کے جناب اعتراضات اور ان کی بکواسیات کا کسی حد تک جواب دیا ہے. انصار عباسی کہتے ہیں بشرا بی بی عمران کے لیے ریڈ لائن ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے فالٹ لائن ہے. انصار عباسی کہتے ہیں عاصم منیر کو DDISI کے عہدے سے ہٹانے سے روکنے کے لیے جنرل باجوہ نے عمران خان کو منانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانے اور عاصم منیر کو تبدیل کرنے پر ڈٹے رہے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے جناب جو اصل کہانی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ ہی تھے جو اس وقت عاصم منیر صاحب کو ہٹانا چاہتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب باجوہ صاحب کو بھی رگڑا لگائے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ جناب صرف پی ٹی آئی کو رگڑا لگایا جا رہا ہے, ان کو بھی, وہ بھی تقریباً ایک جناب ڈیٹینشن کی صورتحال ہے, کچھ اور نہیں. اسد طور انصار عباسی صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انصار عباسی صحافت تو نہیں کر رہے, بس اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ اور جنرل عاصم نے خان صاحب کو بشرا بی بی کی کرپشن کی فائل دکھائی تھی جس پر ان کو خان صاحب نے ہٹا دیا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فائلز کہاں ہیں؟ اگر فائل تھی تو عدت جیسا کیس کیوں بنانا پڑا؟ اب بھی جناب ان کو توشہ خانہ میں معاونت کا جناب ان پر الزام عائد ہے, اور ان سے پوچھا جائے کہ معاونت کیا کی تو معاونت کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہائی کورٹ میں 5 کو جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا, کم از کم بشرا بی بی کی حد تک تو یہ بالکل یہ ختم ہو جائے گا کیس, شاید انہیں ڈسچارج ہی کر دیا جائے. لیکن بہرحال چونکہ ایک سیاسی دشمنی ہے اور آزمایا جا رہا ہے تو اچھی بات ہے. دوسری طرف جناب رومانس جو چل رہا تھا کہ جناب ایک اتحاد ہو اپوزیشن کا, اور اس میں JUI اور پی ٹی آئی کے اتحاد کی بات ہو رہی تھی, تو اب جناب باقاعدہ پی ٹی آئی کی طرف سے مولانا کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے. اس حوالے سے شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں, جو پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں, وہ کہتے ہیں 6 مہینے تک مولانا فضل الرحمان نے اسد کیسر کو اپنے پیچھے لگا کر رکھا اور پھر اپنی مجلس شورا میں بیٹھ کر اعلان کر دیا کہ میں کسی الائنس کا حصہ نہیں بنوں گا. اب جب ایک بندہ الائنس میں آنا ہی نہیں چاہتا تو ہم اس کے پیچھے پیچھے تو نہیں پھر سکتے کہ مہربانی کریں اور ہمارے ساتھ آ جائے. لہٰذا جناب اب کٹی ہو گئی ہے. اب جو فیور دی جا رہی تھی جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ جناب ان کے حوالے سے ہاتھ ہولا رکھا جا رہا تھا, اب نہیں رکھا جائے گا. اب سب کو, ہاں, اور مولانا تو اندر سے منافقت کر رہے تھے نا. یاد رکھیے گا, کوئی شخص کھل کر آپ کے خلاف ہوتا ہے, آپ کی مخالفت کرتا ہے تو وہ بارے میں ہے, وہ قابل قبول ہے, لیکن جو منافقت کرتے ہوئے اندر سے آپ کے پیٹھ کے پیچھے جناب چھری مارتا ہے وہ ناقابل قبول ہوتا ہے. اور پی ٹی آئی نے اچھا کیا کہ اس جناب جو پیٹھ پیچھے حملہ کرنے والے تھے ان سے کم از کم دوری اختیار کر لی. ایک آدھ جناب انٹرنیشنل نیوز کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں, پھر ڈومیسٹک نیوز پر آتے ہیں. خبر کہ یوکرین کا روسی فوجی بیس پر حملہ, جوہری صلاحیت کے حامل 41 سے زائد طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا. یہ بہت بڑا نقصان, $7 بلین کا جناب نقصان. 41 طیارے کھڑے تھے اور چھوٹے چھوٹے ڈرون بھیجے. ان چھوٹے چھوٹے ڈرون کے ساتھ جناب چھوٹے میزائل تھے جناب اور گولے تھے, اور ان کو جناب ایک ٹرک میں لے جا کر وہاں ایئر بیس کے قریب لے جایا گیا اور پھر اچانک حملہ کر دیا گیا. وہ تو S-13 S-400 نظام پر جناب اتفاق کر رہے تھے کہ باہر سے جب جناب آئیں گے, کوئی ڈرون آیا, کوئی میزائل آیا, کچھ آیا تو ہمارا جناب ایکٹیو ہوگا نظام اور ہم اس کو روک لیں گے. لیکن یہ ان کے سر پر جا کر ڈرون کے ذریعے ایک ہی وقت میں 41 طیاروں کو تباہ کیا گیا. اس وقت
جسے کہتے ہیں جناب کمر توڑ دی ہے یوکرین نے. چھوٹا سا ملک ہے لیکن روس بہت بڑا عالمی قوت، عالمی طاقت، اس کی جناب بالکل ایسا وار کیا ہے مہلک قسم کا. اور اس وقت جواب میں وہ کہتے ہیں جناب وہ یوکرین کو توڑا پھوڑا بنانے پر تلا ہوا ہے روس بھی، لیکن یہ جو حملہ تھا کر دیا. لیکن اسی میں جناب ایک خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شاید دوسری جنگ عظیم کے بعد اب پھر کوئی ایٹمی حملہ نہ ہو جائے. یعنی ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم گرائے گئے تھے گزشتہ صدی میں، اب اس صدی میں اب پھر آنے والے چند دنوں یا ایون چند گھنٹوں میں کوئی اٹامک قسم کا حملہ نہ ہو جائے. یہ دنیا کے لیے، کسی ملک کے لیے نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہوگا. دوسری طرف جناب کراچی میں ایک بائیکر ایک موٹر سائیکل اپنی بہن کے ساتھ وہ جا رہا تھا، اور اس کی گاڑی جو ہے ایک بااثر شخص کی گاڑی کے ساتھ اس کی موٹر سائیکل کے ٹائر ٹکرا گئے. تو جناب اس بااثر شخص جس کا نام سلمان فاروقی ہے، بایونک فلمز کے جناب وہ CEO ہے، اور انہوں نے اس کو جناب اٹھایا اور اپنی گاڑی میں ڈالا اور اپنے گارڈز کے ذریعے تشدد کرایا. لیکن اس میں ایک اہم ترین پہلو یہ تھا کہ اس موٹر سائیکل سوار نوجوان کی بہن بار بار ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر ان سے معافی مانگ رہی، کہہ رہی تھی کہ معاف کر دے، میرے بھائی کو مارے نہیں، میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں. لیکن وہ شخص مسلسل گالیاں دیتا رہا. بہرحال سندھ میں کراچی میں چونکہ یہ واقعہ ہے، اب جناب اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ایک تصویر بھی بنائی ہے کہ ان کو جناب لاک اپ میں ڈال دیا گیا. لیکن یہ جناب فرمائشی تصویر ہے. ہوا یہ کہ کراچی ڈیفنس کے علاقے میں گاڑی سے موٹر سائیکل ٹکرانے پر اپنی عدالت لگانے والا بااثر ملزم گرفتار، لیکن بااثر شخص کی گرفتاری کے بعد کھلے لاک اپ سے تصویر سامنے آ گئی. مطلب اس کو اندر کھڑا کیا گیا، تصویر بنائی گئی، پھر واپس آ کر کمرے میں بٹھا دیا گیا. اور جو تصویر بنائی گئی ہے اس میں بھی کم از کم لاک اپ کو تالا تو لگا دیتے نا. وہ کہتے ہیں نا جب جیل سازی کی جاتی ہے تو اس قسم کے سکم رہ جاتے ہیں. بہرحال یہ واقعے کی اس کی تصویر بھی وائرل ہو رہی ہے، اور کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن میں اس پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ویڈیو بنانے والے پر کہ اس طرح سڑکوں پر ظلم ہوتا رہے. ہماری مائیں بہنیں، کسی کی بھی بہن ہے وہ ہماری بہن ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوتا رہے، وہ گڑ گڑاتی رہے، اور ارد گرد جو سینکڑوں لوگ موجود ہوں وہ بت بنے رہے. مطلب ان میں اخلاقیات کی اتنی بھی حالت نہ ہو کہ وہ اس ظالم کا روک سکے، اس کا جناب اس کو منع کر سکے. یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے. بہرحال ابھی تک وہ بہن اور بھائی یا جو بھی ان کے درمیان رشتہ تھا، وہ نوجوان اور وہ لڑکی جو ہے سامنے نہیں آئے. لیکن جس نے ویڈیو بنائی تھی اس کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. دیکھتے ہیں آگے اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے. دوسری طرف جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا پچھلے دنوں، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے چونکہ پی ٹی آئی نے، عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دبایا، تو اس وجہ سے پھر اس نے بھی کھل کر ان کی جناب ایسی تیسی کی. اس نے فیصلے نہیں کیے بلکہ ذاتی انتقام جو ہے وہ دکھایا. اب اس کی جناب وہ تفصیل کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب نہیں، اس نے قانون کے مطابق فیصلے کیے. ہاں البتہ پی ٹی آئی قاضی کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہ کرتی تو پھر شاید رحم کا غلبہ آ جاتا. قاضی اور رحم یہ فاشسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ پوری دنیا میں عدالت کے نام پر دھبا ہیں، تھے اور رہیں گے. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 24 نومبر کے احتجاج کی ناکامی سے پی ٹی آئی کی مشکلات میں 1 سال کا اضافہ ہو گیا، اور اب تو 10 مئی ہو گیا، اب تو پی ٹی آئی کی مشکلات 2 سال مزید بڑھ جائیں گی. یاد رکھیے گا، ایک آپ طاقتور ہو، اپنے آپ کو خدا کہتے ہو، سالوں کی بات کر رہے ہو، 2 سال کی، 3 سال کی، ایک اوپر والی طاقت ہے، وہ حالات تبدیل کرتے ہوئے وقت نہیں لگاتی. یاد رکھنا یہ تمہارے دن قریب آنے والے ہیں، اور یہ جو ظلم کی تم نے جناب ایک بالکل ایک قیامت سی برپا کی ہوئی ہے، یہ جلد ختم ہونے والی ہے. دوسری طرف جناب دھاندلی کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ اور احمد خان بھچر نے پریس کانفرنس کی. اس میں جناب ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان آئیں گے، ان پر سیاست کرنے پر کوئی پابندی نہیں. میں جناب آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کے صاحبزادوں قاسم اور سلیمان نے جو انٹرویو دیا تھا جناب، اس کو جو 5 کروڑ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں. اب اس کے حوالے سے باقاعدہ پلان کیا جا رہا ہے. اب عمران خان چونکہ ایک جنگ اندر جیل میں بیٹھے ہوئے لڑ رہا ہے، مطلب
ایسی مشکل ترین جنگ شاید ہی کسی سیاسی رہنما نے لڑی ہو جو عمران خان جیل میں بیٹھ کر لڑ رہا ہے. تو بہرحال اس کے بیٹے بھی میدان میں آ گئے, اب وہ پاکستان بھی آ سکتے ہیں, اور اس سے پہلے وہ شاید پوری دنیا کا چکر لگائیں, وہ پوری دنیا میں جائیں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ ان کے والد جو ہے اس وقت ڈیتھ سیل میں نہیں ہے, اس وقت جناب سینٹنس قید میں نہیں ہے, بلکہ ٹارچر سیل میں ہے. وہ پوری دنیا کو بتانے کے لیے اب بہرحال وزٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف جناب عمران خان نے چوتھی بار بھی پولی گرافک ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا. تو اس کی وجہ عمران خان کرا سکتے تھے, اب بھی کرا سکتے ہیں اور بعد میں شاید کرا بھی لے, لیکن جس انداز میں عمران خان صاحب کو لیا جا رہا ہے, اب ہوگا کیا؟ اب یہ معاملہ کورٹ میں آئے گا, کورٹ ان پر یک طرفہ کرے گی اور انہیں سزا سنائے گی. وہ خود چاہتے ہیں اب پولی گرافک ٹیسٹ ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں عمران خان کو سزا ہی سنانی ہے نا. تو جب سزا سنانی ہے تو پھر انہیں سنانے دو, جو کچھ کرنا ہے کرنے دو, کر لو. بشرا بی بی نے بھی گزشتہ دنوں جب انہیں جیل میں بلایا گیا انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جب ہمارے حقوق بطور قیدی نہیں دیے جاتے تو ہم آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتے, آپ نے ہمیں پھانسی لگانی ہے لگا دو, آپ جو سزا سنانا چاہتے ہو سنا دو. یہ رویہ اب فیصلہ جیل کی حد تک کر دیا گیا. اب ہوگا کیا؟ اب دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو سزائیں سنائی جائیں گی, تو سنا دو بھائی, عمران خان کو بھی سنا دو, بشرا بی بی کو سنا دو. دوسرا, عمران خان کو ٹارچر کیا جا سکتا ہے, اور عمران خان جو ملاقات کر کے لوگ آئے ہیں, عمران خان کسی بھی ٹارچر کے لیے تیار ہے, ایون جان دینے کے لیے بھی تیار ہے. عمران خان نے اپنی تازہ ترین وصیت بھی بیرون ملک بھجوا دی ہے اور ساری صورتحال سے دنیا کو آگاہ کر دیا ہے. اب عید کے بعد دمادم مست کلندر ہوگا اور عمران خان اب بالکل کوئی کوآپریٹ نہیں کریں گے. اب جیل کے حکام یا تو ان کو زبردستی اٹھا کر لائیں گے, یا پھر ان پر تشدد کریں گے, ان کو ماریں گے, یا پھر ان کی جان لیں گے. اور اب پوری دنیا کو پتا چلے گا, یا تو یہ جو کیس چلایا جا رہا ہے توشہ خانہ 2 کیس, اس کو بند کر کے عمران خان کو واقعی قید تنہائی میں رکھنا پڑے گا, تو پھر یہ کیس نہیں چلیں گے. جیسے پہلے مہینے 2 مہینے کا وقفہ آیا, ان کو پھر وقفہ کرنا پڑے گا. اور اس بار وقفہ آیا تو دنیا پاگل نہیں ہے. آپ یہ نہ کہو کہ دنیا کو پتا نہیں ہے, دنیا کو پتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. اور عمران خان اتنا ہلکا بھی نہیں ہے, اس کے وزن کو اتنا بھی کم مت لو کہ جناب تم اس کے ساتھ جو کچھ کرتے رہو گے دنیا خاموش رہے گی اور پاکستانی خاموش رہیں گے. نہیں, اب چلو تو تیر آزما, ہم جگر آزمائیں, کر لو جو کچھ کرنا ہے. میں عمران خان صاحب کی جناب چند ایک اس کا جو ریسنٹلی بیان تھا وہ اپنے سامعین تک نہیں پہنچا سکا تھا, میں جلد ہوں. عمران خان نے کہا ہے کہ کم حوصلہ اور دباؤ برداشت نہ کر سکنے والے پارٹی عہدیداران براہ مہربانی خود ہی پیچھے ہٹ جائیں, تاکہ ان کی جگہ ہم دلیر اور نظریاتی ورکرز کو آگے لائیں. قانون اور آئین کی بالادستی اور حقیقی آزادی کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو سکے. عمران خان نے مزید کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ محض حکومتی عدلیہ بن کر رہ گئی ہے. ہم سے مخصوص نشستیں چھیننے کی پوری تیاری ہے, مگر آپ سب نے حوصلہ نہیں ہارنا اور جم کر کھڑے رہنا. یاد رکھنا, اگر یہ قوم, عمران خان تو کھڑا ہے, ان سے تو اب وہ جان دے دے گا, وہ ان کے سامنے سر جھکائے گا نہیں. سر کٹا تو سکتا ہے, سر جھکا نہیں سکتا. اس دنیا میں اس وقت اگر واقعی کوئی امام حسین کا حقیقی پیروکار اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے, جو ڈٹ کر تمام مصائب کا سامنا کر رہا ہے, لیکن وہ اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہے کہ حوصلہ نہیں ہارنا, جم کر کھڑے رہنا ہے. عمران خان مزید کہتے ہیں, اسپیکر قومی اسمبلی جس طرح ایمان کو چلا رہا ہے ہم اس کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے. اس کے ہوتے ہوئے ایمان سے اراکین قومی اسمبلی کو اغوا کیا گیا, ہمارے ایم این ایز کی تقاریر سنسر کر دی جاتی ہے, اڈیالہ جیل کے باہر پارلیمنٹیرینز پر تشدد ہوتا ہے, مگر یہ ہر معاملے میں ممبران قومی اسمبلی کی نمائندگی میں ناکام رہا. عمران خان اب ہر وہ کام کریں گے جو ہو سکتا ہے. تو اسپیکر بے شک ناکام ہو جائے گی, کوئی بات نہیں, سب کو پتا ہے ناکام ہو جائے گی, لیکن تحریک عدم اعتماد اب سامنے آئے گی. عمران خان کہتے ہیں میں خود جیل سے بطور پارٹی سربراہ احتجاج کی قیادت کروں گا. دیکھیں اس مرتبہ اس نے کہا ہے کہ میں پارٹی سربراہ, اب کوئی نہیں ہے جناب گوہر علی خان, کوئی بھی نہیں ہے, عمران خان ہے. میں نے پوری پارٹی کو پیغام بھیج دیا ہے کہ ملک گیر عوامی احتجاج کی تیاری کرے. ہمارے پرامن احتجاج پر گولیاں چلائی جاتی ہیں, اب ہم گولیاں کھائیں گے نہیں. عمران خان کہتے ہیں پوری قوم اور اوورسیز پاکستانی کو ہدایت دیتا ہوں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پرامن احتجاج کے لیے
کمر کس لیں. اور عمران خان کی ہدایت کے بعد باقاعدہ اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا اور وہ ٹرک جو نیو یارک، واشنگٹن، لندن کی سڑکوں پر گھومتے تھے اب ایک مرتبہ پھر گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آخر میں پروفیسر عدیل ملک کا ایک پرمغز قسم کا ایک جناب تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں یہ جو آرمی اور عمران خان کے درمیان کشمکش چل رہی ہے یہ صرف عمران خان اور فوج کے درمیان کرائسس نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی سماجی اور اقتصادی تبدیلیاں آ رہی ہیں. سوشل میڈیا کا اس میں مرکزی کردار ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے اتھارٹی سٹرکچر ہے وہ ٹوٹ رہا ہے. عمران خان اور اس کے جو ساتھی ہیں اس وقت ایک ہسٹورک رول پلے کر رہے ہیں. اللہ کرے عمران خان کامیاب ہوں اور انشاءاللہ عمران خان کامیاب ہوں گے. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.